حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ تصویر پڑھ لے گا تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ اپنے پڑھنے والے کو ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حدیث پاک کی کتب میں حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سارہ کی زندگی کی مشکل ترین رات وہ رات تھی جب حضرت سارہ کو شاہی محل میں لایا گیا۔ حرم میں موجود شاہی حمام میں انہیں غسل دیا گیا اور لباس فاخرہ سے ان کی زینت کو چار چاند لگانے کے بعد انہیں فرعون کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حضرت سارہ کے حسن و جمال کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اپنے وطن جو عراق کے شہر ار یا بابل کے قریب تھا کو اللہ کے حکم پر چھوڑا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تھا لیکن قوم نے نہ مانا، نتیجتاً وہ اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے شام اور فلسطین کے علاقوں میں پہنچے۔ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ سلام اللہ علیہا قحط کے سبب مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس زمانے میں مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کر رہا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی ظالم اور عیاش تھا اور اس کی عادت تھی کہ اگر کسی علاقے میں کوئی خوبصورت عورت آتی تو وہ اسے اپنے محل میں بلوا کر زبردستی اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ مصر پہنچے تو ان کی خوبصورتی کی خبریں بادشاہ کے دربار تک پہنچیں۔ بی بی سارہ نہایت خوبصورت اور پاک دامن خاتون تھیں۔ جب بادشاہ کو ان کی خوبصورتی کا علم ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو انہیں محل میں لانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ یہ جان لے کہ بی بی سارہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے قتل کر دے گا اور بی بی سارہ کو اپنے پاس رکھ لے گا۔ چنانچہ انہوں نے بی بی سارہ کو اپنی بہن قرار دیا۔ اس کا مقصد بی بی سارہ کو ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانا تھا۔ یہ بیان بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر حقیقت کے خلاف بات کہی۔ ایک بار اپنی قوم کے بتوں کے بارے میں، دوسری بار بی بی سارہ کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور تیسری بار ایک اور موقع پر بحوالہ صحیح بخاری۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ بادشاہ فرعون نے حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی خوبصورتی کو اپنے محل کی زینت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت بی بی سارہ کو فرعون کے کمرے میں بھیجا گیا اور فرعون کمرے میں داخل ہوا تو وہ آپ پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اپنے مذموم مقصد کے لیے جب وہ بی بی سارہ کی جانب بڑھنے لگا تو بی بی صاحبہ اس گناہ عظیم کے تصور کو برداشت نہ کر پائیں اور بستر پر گر گئیں۔ فرعون ہنسنے لگا کہ کام آسان ہو گیا اور فرعون بستر کی جانب بڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ اپنا لباس بھی اتارنے لگا۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی جوش میں آئی اور فرعون پر عذاب الہی شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنسنے لگے۔ اس کا ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ یہ سب دیکھ کر شدید خوف زدہ ہوا۔ بار بار کی کوشش کے باوجود جب وہ اپنے مفلوج ہاتھ پر قدرت کھو چکا اور زمین سے اپنے پاؤں چھڑوا نہ سکا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں بلکہ اللہ کی خاص بندی اور نیک پاک خاتون ہے۔ بالآخر فرعون حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ تب حضرت سارہ نے اللہ کے حضور فرعون کے عذاب کو دور کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ دوسری بار پھر سے فرعون نے وہی کوشش کی لیکن پھر جکڑا گیا۔ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور فرعون یہ اچھی طرح سے سمجھ گیا کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی خاص الہی طاقت ہے اور میں اسے اپنی دسترس میں نہیں کر سکتا۔ بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے بھی فرعون کو معاف کر دیا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سارہ نے فرعون کو قتل کر دیا ہے۔ مدینہ کی عورتوں میں ایک مرتبہ بحث چھڑ گئی کہ عورت کا اصلی زیور کیا ہے۔ کسی نے بولا کہ عورت کا ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کہا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان کے بارے میں کہا تو کسی نے کہا کہ عورت کے گلے میں خوبصورت ہیرے جواہرات کا ہار ہونا چاہیے۔
ان میں سے ایک दाना औरत बोली कि आपस में बहस मत करो और चलो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास चलती हैं और उनसे ही अपने इस सवाल का जवाब पूछ लेती हैं। तमाम औरतें आपके पास हाजिर हो गईं। हर औरत ने अपने अपने ख्याल का इजहार किया तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, ये तमाम बातें गलत हैं, जबकि औरत का असली जेवर उसकी शर्मो हया है। एक मर्तबा एक बदशक्ल शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि उसकी बीवी निहायत हसीन थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से दरियाफ्त फरमाया कि तेरी बीवी तेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। उस शख्स ने कहा कि ये मेरी बहुत कदर करती है और मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, अपने हुस्न और जमाल का लिहाज नहीं करती, बल्कि मेरी खिदमत का ख्याल रखती है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और उससे कह दे कि वो जन्नती औरतों में से है, क्योंकि बावजूद हुस्न और जमाल के वो अपने शौहर की ताबेदारी करती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर की ताबेदारी और खिदमत करने से औरत को जन्नत हासिल होती है, और बिलखुसूस वो औरत जो कि हुस्न और जमाल में शौहर से बढ़कर है, लेकिन वो अपने हुस्न और जमाल पर फख्र करने की बजाय शौहर की खिदमत पर फख्र करती है। हजरत हारिस बिन खजरज बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मलकल मौत को एक अंसारी के सरहाने बैठा हुआ देखा तो कहा कि ए मलकल मौत, मेरे सहाबी के साथ नरमी करना, क्योंकि ये मोमिन है। मलकुल मौत ने अर्ज किया, आप खुश रहें, अपनी आंखें ठंडी रखें, क्योंकि मैं हर मोमिन के साथ नरमी करता हूँ। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन रखें, जब मैं इब्ने आदम की रूह कब्ज करता हूँ और उसके घर वालों में से कोई चीख कर रोता है तो उसकी रूह लेकर खड़ा हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि ये क्यों रो रहा है। अल्लाह की कसम, हमने इस पर जुल्म नहीं किया और ना ही वक्त से पहले उसकी रूह कब्ज की है। अगर ये अल्लाह ताला की रजा समझकर शुक्र अदा करें तो उनको बहुत अजर सवाब मिलेगा, लेकिन अगर ये चीखो पुकार और वावेला करेंगे तो गुनाहगार होंगे। हमें तो आपकी तरफ बार बार आना है, सो आप एहतियात करें। मैं दिन रात तरी और मुख्तलिफ मैदान और पहाड़ पर हर घर में नजर रखता हूँ और हर छोटे बड़े को पहचानता हूँ। और ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की इजाजत के बगैर एक मच्छर की भी रूह कब्ज नहीं करता। बहवाला हदीस बुखारी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया है और उसे उसके खाविंद के पास भेजना चाहता हूँ, जबकि मेरे पास कोई खुशबू नहीं है, आप कुछ इनायत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास इस वक्त कुछ मौजूद नहीं, कल सुबह एक चौड़े मुंह वाली शीशी और किसी दरख्त की लकड़ी मेरे पास ले आना। दूसरे रोज वो शख्स एक चौड़े मुंह वाली शीशी और एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से उसमें अपना पसीना डालना शुरू किया, यहाँ तक कि वो भर गई। फिर फरमाया कि इसे ले जा और अपनी बेटी से कह देना कि इस लकड़ी को इस शीशी में तर करके अपने जिस्म पर मल लिया करे। बस जब वो इस खुशबू को लगाती तो उसकी खुशबू इस कदर होती कि घर से बाहर से गुजरने वाले भी उस खुशबू को सूंघते और इस खुशबू से हैरान रह जाते, यहाँ तक कि उनके घर का नाम खुशबू वालों का घर हो गया। बाहवाला तिबरानी व इब्ने उसाकुर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इबलीस का तख्त पानी पर है और वहां से वो अपने लश्कर रवाना करता है। उसके नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा शैतान वो होता है जो सबसे ज्यादा लोगों में फितना डालता है। उसके लश्कर में से एक आकर कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, दूसरा चेला आकर कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर उनमें से एक आकर कहता है कि मैंने एक मियां बीवी के दरमियान झगड़ा करवा दिया है, तो बड़ा शैतान उसको अपने करीब करके कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और उसको अपने गले लगा लेता है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम गुजर जाने के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा।
بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر واپس آ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم زمین پر کیوں نہیں اترے؟ لہٰذا ایک بار پھر سے جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ وہ دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے، تو اس کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ رنگ کی مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور آ کر عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری دار سے ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور کبوتر کا پاؤں ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن حذافہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن حذافہ ایک زبردست اور پروکار شخصیت کے مالک تھے اور کفار میں ان کا بے حد رعب و دبدبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ نے انہیں یہ عنایتیں پیشکش کی تھیں۔ عبداللہ ابن حذافہ نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی ساری بادشاہت دے دو اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دو اور اس کے بدلے میں یہ چاہو کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر عبداللہ ابن حذافہ نے جواب دیا کہ ہاں، اس پر تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے بحکم بادشاہ کے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے جسم، ہاتھ اور پاؤں کو تیر مار مار کر چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں لیکن آپ پھر بھی اپنے ایمان پر قائم و دائم رہے۔ بالآخر بادشاہ نے انہیں آگ کی بھٹی میں چڑھانے کا حکم دیا اور بھٹی میں لے گئے تو عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اتنی اذیتیں دی گئی ہیں لیکن تم اپنے دین پر ڈٹے رہے، تو اب یہ آنسو کیسے؟ تو عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا کہ آج میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی تو یہ سب کے سب قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک ابن دینار ایک مرتبہ بازار تشریف لے گئے تو اتفاق سے سامنے سے بادشاہ وقت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے دار لوگوں کو ادھر ادھر ہٹانے کے لیے ایک شور بلند کیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ کو زور سے کوڑا مارا۔ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے اس پہرے دار کے لیے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ چند روز کے بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی قلق تاہم ہوا اور آپ نے دل میں کہا کہ کاش اس وقت کرب کی حالت میں میرے منہ سے پہرے دار کے لیے ایسے الفاظ نہ نکلے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اے بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو اہل مدینہ نے کہا کہ ایک بار پھر سے وہی اذان سنا دے۔ سرکار کے زمانے والی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حضرت حسن اور حسین سے کہلوایا، انکار ناممکن تھا، اذان شروع کر دی تو اہل مدینہ رو پڑے اور دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا۔
عورتیں بچے سب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، سب غم سے نڈھال ہیں، بے قرار ہیں، ہچکیاں بند گئی ہیں۔ جب کہا اشہدو ان محمد الرسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے، تو آپ ممبر خالی دیکھ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے ذمہ اپنے بھائی یا دوسرے مسلمان کا اس کی عزت و آبرو کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں ازالہ کر کے ادا کر دے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں ازالہ کے لیے کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، اور ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی یا نہ ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ ناظرین کرام، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین کریمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا، تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کے ان دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیح پڑھنے کا عمل سکھایا اور فرمایا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں ہو کہ اس سے نکلنے کو کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے کہ جو آپ کے مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے لپکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے ادب جوڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد و نصرت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی یہ کلمات جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس تسبیح کا سب سے بہترین وقت تو صبح فجر کی نماز کا وقت ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح اپنے ایک صحابی کو عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم صبح فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کر لو تب یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ لیکن جو روایت یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، اس روایت کے مطابق یہ الفاظ دن کے کسی بھی حصے اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت درپیش ہو اور جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو فوراً یہ کلمات کہنا شروع کر دے، دل میں پڑھیں یا بلند آواز میں پڑھیں، بول کر پڑھیں یا منہ میں پڑھ لیں۔ اس تسبیح کو ہر روز چلتے پھرتے جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ ہر طرح کی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں اور رکاوٹوں سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر اس تسبیح کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ انسان کے گناہ سمندر کے پانی کے قطروں کی مانند ہوں یا صحرا کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا پھر زمین سے آسمان تک انسان کے گناہ بھر چکے ہوں۔ ان کلمات کی بدولت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔